13 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے قرآن کی حکمت پر، قرآن کے حکم پر، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا نقصان ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جب تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے باوجود ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگھارنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام کیا ہے، بندگی کیا ہے، بس منوان عمل کیا جائے، دل و جان سے حکم کو بجا رہے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو آج کی حدیث کو بھی سمجھ لیجئے کہ آج کی حدیث ہے ہلاکت کا ایک سبب اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ تفسیر سے ریلیٹ ہی حدیث ہے، قرآن سے بالکل جڑی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک تھی آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہلاکت کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ صفت پیدا کرنے کے 3 کام ہیں۔ اگر دوسرا عمر میں بڑا ہے تو یہ سوچیں اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اگر عمر میں چھوٹا ہے تو یہ سوچیں اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنی ذات کے اندر اپنے نفس کو باور کرائے کہ دوسرا اگر مجھ سے چھوٹا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے بڑی ہو گئی ہوں یا میرے اندر بہت زیادہ نیکی نہیں، بلکہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے تو گناہ ہی مجھ سے کم ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے عمر میں بڑا کھڑا ہے تو میں یہ سوچ لوں کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں۔ اگر فاسق شخص کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ اگر یہ توبہ کر لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اس کے پاس کوئی ایسی نیکی ہوگی جو میرے علم میں نہیں ہے اور وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ چھپ کر توبہ بھی کر چکا ہو۔ جو بھی کوئی اچھا کام ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنے کہ اتنے لوگوں کی مدد کی تھی، یا میں نے اتنے لوگوں کو ملازمت دلوائی، یا میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے نمازی میں نے بنا دیے، میں نے اتنا پڑھا دیا، میں نے اتنی طالبات اکٹھی کر لی۔ نہیں، کریڈٹ گوز ٹو اونلی فار اللہ۔ اللہ کے لیے تمام کے تمام اعزازات، تمام کے تمام اونچائی، بلندی، مرتبے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ نے مجھ سے کروا لیا، اللہ نے مجھ سے کھلوا دیا، اللہ نے مجھ سے پڑھوا دیا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر تخت بلقیس لمحے بھر میں حاضر ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت اور حکومت کے ناز میں نہیں پڑے، بلکہ کیا کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ تو بڑا بول بجنے سے بچنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ سے۔ جو شخص اپنی نظروں میں چھوٹا ہوگا نا وہ اللہ کیا محبوب ہوگا، اور جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوگا وہ محبوب ایسا ہوگا کہ اللہ اسے لوگوں کی نگاہ میں بڑا خود ہی کر دیں گے۔ ہمیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بڑا کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے۔ لہٰذا اپنے اندر کیا عاجزی اور ان کے سارے کی صفت پیدا کرنا چاہیے، اور اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے آج کی دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے، اور اے میرے رب تو اپنے لیے مجھ کو میری نظروں میں ذلیل رکھ اور دوسروں کی نظروں میں عزت والا کر دے۔ تو نصیحت ہے آج کی کہ انانیت سے کیسے بچیں گے، انا جو آ جاتی ہے نا اپنی، اس سے کیسے بچیں، تو اس کے لیے سمجھوتا کیجئے۔ اپنی انا کی جنگ، اپنی بات پر اڑے رہنا، اپنے فیصلے کو حتمی سمجھنا، اس میں کوئی لچک پیدا نہ کرنا، گھریلو دفتری زندگی کے لیے باعث پریشانی ہوتا ہے۔ تو مفاہمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، سمجھوتے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، انسان کو پھلدار درخت بننا چاہیے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو جو درخت، جو ڈالی پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی بھی ہوتی ہے، جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی بھی کھڑی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ محلے میں، گلیوں میں، خود گھر کے اندر ایسے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور صرف ایک ذرا سی دیر کی بات ہوتی ہے، ذرا سا مسئلہ سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سارا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ قربانی دینی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی جھگڑا ہو گیا تو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، بحث و مباحثے کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ راضی ہوں گے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا، بہن بھائیوں میں دوریاں پیدا نہیں ہوں گی، دفتری کام میں انتشار نہیں ہوگا۔ تو پھر آج کا سوال بھی سن لیجئے کہ ہلاکت کا کیا سبب بتلایا گیا ہے اس آج کے سبق میں، اپنے اندر سے بڑاپن ہم کیسے ختم کریں گے، انانیت سے کیسے بچیں گے، اور اس کی دعا کیا ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا، کامیابی میری اور آپ کی، ہم سب کی منتظر ہے انشاءاللہ تعالی۔